الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خاص نسبت حاصل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ 10 ایام اتنے مبارک ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم قرآن کریم کے اندر اٹھائی، والعشر والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علماء کا اس میں آپس میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے یا ذی الحجہ کے 10 ایام یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہیں؟ یعنی ان دونوں کی فضیلتیں اتنی زیادہ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے ذریعے ملتی ہیں کہ ان دو میں سے زیادہ فضیلت کا حامل کون ہے، اس کے بارے میں علماء کی 2 مختلف آرائیں بن گئیں۔ چنانچہ ان دونوں آراؤں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں زیادہ فضیلت کا حامل ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن کی جو دن کی عبادت ہے وہ زیادہ فضیلت کی حامل ہے بقیہ تمام ایام کے مقابلے میں۔ ذی الحجہ کے اس مہینے کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کی عبادات کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات بھیجے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف امتحانوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی جانب سے مختلف امتحانوں میں گزری ہے۔ سب سے پہلا امتحان تو ان پر یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی جگہ پہ پیدا فرمایا جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے معاشرے کے اندر پیدائش ہوئی، اور اس پیدائش کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے اس بات کا تقاضا ہو رہا ہے کہ مجھے پہچانو، عرفنی، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کو پہچاننے کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اعتبار سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، رات کو ستارے دیکھے تو ستاروں کو دیکھ کے یہ بات ذہن میں آئی کہ شاید کہ یہ میرا پروردگار ہو، اس لیے کہ یہ تو اتنے زیادہ چمک رہے ہیں، اتنی چمک تو کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب وہ ستارے غائب ہو گئے تو کہنے لگے کہ نہیں، ڈوبنے والی چیزوں سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ قَالَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، چاند کو دیکھا تو پھر فوراً ذہن میں آیا شاید یہ میرا پروردگار ہو، لیکن جب چاند غائب ہو گیا تو فوراً ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈھلنے والے، مرنے والے، غائب ہو جانے والے یہ میرا رب نہیں ہو سکتے۔
پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو صبح کو سورج دیکھا تو فوراً فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ شاید کہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ تو اتنا بڑا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ نہیں، یہ بھی میرا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ جب تمام چیزوں کی نفی کر لی فوراً کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں اس ذات کے، اپنے چہرے کو پھیرتا ہوں اس ذات کی جانب جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ پہلا امتحان اللہ رب العزت کی معرفت کا تھا، پہچانو اللہ کو۔ آگے بڑھے تو ایک اور امتحان آ گیا، اچھا جس ذات کو تم نے پہچان لیا ہے اس کی محبت کتنی ہے دل کے اندر، ذرا ٹٹولا جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، ریوڑ تھا اس کو چرا رہے تھے، سامنے سے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بڑی خوبصورت اس نے تعریف بیان کرنا شروع کی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب جب یہ الفاظ سنے تو عاشق جب اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو اس کا دل پھڑک اٹھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل بھی پھڑک اٹھا، گدگدانا شروع ہو گیا کہ میرے پروردگار کی بات ہو رہی ہے، میرے محبوب کی بات ہو رہی ہے تو یہ تذکرہ تو ہوتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس سے کہا کہ بھائی ذرا دوبارہ تذکرہ کر دے، یہ جو تم نے اتنی خوبصورت اللہ کی تعریف کی ہے اس تعریف کو دوبارہ بیان کر دو۔ اس نے آگے سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں میں دنیا میں کوئی بھی کام فری آف کاسٹ نہیں کرتا، مفت میں نہیں کرتا، کوئی پرائس لگا سکتے ہیں، کچھ پے کر سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں دوبارہ پڑھ لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھا بکریوں کا ریوڑ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا یہ سورس آف انکم تھا۔ آج کے زمانے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گویا ایک دکاندار نے اپنی آدھی دکان فروخت کر دی، ایک انڈسٹری لگانے والے نے، ایک کاروباری آدمی نے اپنا آدھا کارخانہ بیچ دیا، ایک انڈسٹریلسٹ نے اپنی آدھی انڈسٹری بیچ دی۔ چنانچہ انہوں نے پڑھ دیا دوبارہ اس نوجوان نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب جب دوبارہ اللہ کا تذکرہ سنا تو اور دل کے اندر اشتیاق پیدا ہو گیا، فرمانے لگے بھائی ایک بار اور پڑھ دے، بقیہ آدھا ریوڑ بھی لے جانا۔ چنانچہ اس نے دوبارہ پڑھ دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اب جب یہ دوبارہ سے تذکرہ ہوا تو اب تو دل کی جو تار تھی وہ اللہ رب العزت کی محبت میں چھڑ چکی تھی۔ چنانچہ اس سے کہنے لگے بھائی ایک بار اور پڑھ دے۔ اس نے کہا ابراہیم اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب مجھے کیا پے کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی تجھے اس بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، ساری زندگی تیری ان بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، ایک بار اللہ رب العزت کی تعریف کے ان الفاظ کو دوبارہ کہہ دے۔ اس نے آگے سے کہا اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، میں اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے پاس اور جا کر اس کے سامنے میری بول کی قیمت لگاؤ، دیکھو میرے الفاظ کی، میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو یہ دوسرا امتحان تھا جو ابراہیم علیہ السلام پر آیا۔ تیسرا امتحان کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس گھر میں پیدا کیا ان کے والد آزر نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بت تراش تھا، بتوں کو بنانے والا تھا۔ یہ اللہ کی عجیب شان تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بت تراش کے گھر میں ایک بت شکن کو پیدا فرما دیا، بتوں کے توڑنے والے کو پیدا کر دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے اور ان کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، شیطان آپ کا دوست بن گیا ہے اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کو اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے گا آپ کے اوپر۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہ رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا
اب جب والد کی جانب سے اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دوسرا رخ اختیار کیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان اگر آپ میری بات کو نہیں مان رہے تو میں اپنے پروردگار سے آپ کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کی جانب سے فیصلہ نہ آ جائے یا اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نہ دے دے. یہ آسان کام نہ تھا کہ گھر والے ہی اپنے اس دین کے مخالف ہیں. آپ غور کریں، آج اگر ہمارے اس معاشرے میں کوئی نوجوان دین کی طرف چلنا چاہے اور گھر کے افراد دین کی اس نہج پر اتنے زیادہ دیندار نہ ہو تو اس نوجوان کو دین کی کتنی مخالفت پیش آتی ہے، وہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. حالانکہ باپ بھی مسلمان ہے، ماں بھی مسلمان ہے، یہ بچہ خود بھی مسلمان ہے. فرق کیا ہے؟ ایک ذرا زیادہ دیندار ہے، ایک تھوڑا دینداری میں کم ہے. اور یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے، ایک اللہ کا ماننے والا اور ایک اللہ کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں بتوں کو شریک کرنے والا. یہ ایک امتحان تھا. پھر دوسرا ایک اور امتحان اس کے ساتھ اور یہ آیا کہ نہ صرف یہ کہ گھر والے مخالف ہیں بلکہ ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہے. ساری قوم بت پرست ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا اس بات کا کہ میں اس قوم کو کسی طریقے سے سمجھاؤں. قوم میلے کے اندر گئی ہے، پیچھے ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آئے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا. ایک بڑے بت کو چھوڑ کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور سب بتوں کو توڑ کر جس کلہاڑے سے ان بتوں کو توڑ رہے تھے اس کلہاڑے کو بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا. اب جب قوم واپس آئی اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو قوم سے تو برداشت نہیں ہوا. قوم کہنے لگی کس نے کیا یہ کام؟ ایک نے آگے سے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو. بلا لو اس کو. بلا لیا. بلا کے پوچھا جا رہا ہے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم یہ سارے کام، یہ ہمارے بتوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم. میرا خیال ہے یہ جو بڑا بت ہے نا جس کے گلے میں کلہاڑا نظر آ رہا ہے اس نے ان سب کو مارا ہوگا. اب قوم حیران ہے، آگے سے کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے وہ اتنے سارے دوسرے بتوں کو کیسے اڑا سکتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اگر یہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو بت تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، کیا وہ تمہاری عبادت کریں گے؟ تم ان کی عبادت کرو گے؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تف ہو تمہارے اوپر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ ایک پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ایک پوری سوسائٹی کے خلاف کھڑے ہو جانا اور ان کے سامنے ڈٹ کر اللہ رب العزت کی کبریائی اور ان کے معبودوں کی سرے سے نفی کر دینا. چنانچہ یہ جب ہو گیا، یہ 4 امتحانات پورے ہو گئے، 5واں امتحان قوم نے بخشنا تو نہ تھا. فوراً کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کو آگ کے اندر جلا دو ان کنتم فاعلین. اللہ رب العزت کی جانب سے بھی فیصلہ ہوا کہ میرا ابراہیم، اس کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، لے جاؤ آگ میں، ہم آج اپنی قدرت کے قانون کو تبدیل کر کے تمہیں دکھا دیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اب آگ میں جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، ایک اور امتحان اللہ رب العزت کی جانب سے. راستے میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں، ہم یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو، کیسے مدد کروں آپ کی، کوئی مدد کر سکتا ہوں بتائیے مجھے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اللہ رب العزت کی حکم سے آئے ہو؟ نہیں، اللہ کے حکم سے تو نہیں آیا، اللہ کی اجازت سے آیا ہوں. اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں تو جا کے مدد کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی سؤالی علمہ بحالی، میرے لیے وہ ذات کافی ہے کہ جو میرے حال کو جانتی ہے. اے جبرائیل تیری بھی مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ 5واں امتحان تھا. 6واں امتحان اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا عطا کیا.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا۔ اللہ رب العزت نے اسحاق علیہ السلام عطا کیے، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، بڑھاپے کی حالت میں 90 سال کی عمر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور اپنے اس دودھ پیتے بچے کو یہاں سے اٹھاؤ اور یہاں سے لے کے چلے جاؤ، کہاں پر؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس جگہ پر جو صحرا بیابان ہے، دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان، نہ کسی غذا کا انتظام، کچھ نہیں ہے وہاں پر لے جا کے چھوڑ دو، اور وہاں پہ صرف رہنا نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے وہاں سے واپس آ جاؤ۔ آج دنیا کے اندر لوگ حجاج جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو ہوٹل کے اندر چھوڑتے ہیں، لاک لگے ہیں، تسلی کے ساتھ وہاں پر سکون کی زندگی گزار رہے، سیکیورٹی موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب حرم جاتے ہیں تو دل کے اندر کھٹکا ہوتا ہے، جی بیوی بچے پیچھے موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جگرہ دیکھیں، اللہ رب العزت کا حکم تھا تو ایسے صحرا بیابان میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ چھٹا امتحان تھا۔ ساتواں امتحان آیا، ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو ہو گئے، قَالَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، اے بیٹے میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ معنی یہ نہیں تھا کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، اگر تم کہو گے تو ذبح کر دوں گا، تم نہ کہو گے نہیں ذبح کرنا تو نہیں کروں گا، بلکہ معنی یہ تھا کہ اے بیٹے اگر تمہاری طرف سے حکم یہ ہے، اگر تم اس بات پہ راضی ہو تو تمہیں سکون و اطمینان کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا، اور اگر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو تو تمہارے اوپر زبردستی کرنی پڑے گی۔ مگر وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ لیٹ گئے اور ان کو گردن کے بل لٹا دیا گیا، رخسار ان کا رکھ دیا گیا زمین کے اوپر، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور چھری لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلائی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس اپنے بیٹے کی قربانی کو دیکھ کر فرشتوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو اوپر سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی کہ اللہ آپ کا حکم کتنا بلند ہے کہ آپ کے حکم کے آگے آج ایک باپ اپنی بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، فرشتوں کی کبریائی، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے فرشتوں کی زبان سے، فوراً کہنے لگے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، میری ساری کی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ ہی کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا فرشتوں نے یہ کبریائی بیان کر دی، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر یہ جواب دے دیا، اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے اس کو ساری زندگی کے لیے، جہاں تک انسانیت نے دنیا کے اندر آنا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار بنا دیا۔ چنانچہ عشرہ ذی الحجہ کی ابتدا ہوئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کیا کرتے تھے کہ تم اس تکبیرات کو پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے اوپر سے پکارا اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یہ تو بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے لے لیا،
بڑے جب کسی چیز کو بڑا کہہ دیں تو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، اس کا معنی واقعی کوئی بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لے لیا، اور اللہ رب العزت نے اس امتحان کے لینے کے بعد حکم کیا نازل فرمایا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس معاملے کو، ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے اس عمل کو آنے والی افراد کے لیے، قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، جاری کر دیا۔ قیامت تک جو بھی آئے گا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی اس قربانی کی یاد مناتا رہے گا۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے امتحانات تھے دنیا کے اندر۔ جب کسی کا بھی امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کے لینے کے بعد اس کا نتیجہ آتا ہے، کوئی رزلٹ آتا ہے، رزلٹ ڈے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی رزلٹ اناؤنس کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، اللہ رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام اس رزلٹ میں 100% کامیاب ہو گئے۔ اب جب امتحان میں کامیابی ہوتی ہے تو انعام بھی ملا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی انعامات ملے۔ سب سے پہلا انعام انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا کے لیے روحانی اعتبار سے پیشوا بنا دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں جس وقت نبی علیہ السلام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، 3 طرح کے افراد ہیں جو مخاطبین ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی ہیں، ایک مکہ کے مشرکین ہیں۔ ان تینوں کا معاملہ یہ ہے، یہ تینوں اس بات کا دعویٰ کرنے والے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام، عیسائی کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام، مکہ کے مشرکین یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہے، ہمارے روحانی پیشوا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہے۔ تو جب ہر قوم یہ بات مان رہی ہے، حقیقت یہ ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو انعام ابراہیم علیہ السلام پہ کیا گیا کہ ان کو روحانی اعتبار سے پیشوا بنا دیا گیا، یہ اس کا ثمرہ ہے کہ دنیا میں ہر قوم والا، ہر مذہب والا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا انعام، اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کے ان امتحانات کو یادگار بنا دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، وہ جو تکبیرات تشریق تھیں، وہ جو سب سے پہلے فرشتوں نے جس کی ابتدا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا، اسماعیل علیہ السلام نے اس میں حصہ لیا، یہ پوری تکبیرات تشریق کو اللہ رب العزت نے عشرہ ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت بنا دیا نفلی عبادتوں میں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ صحابہ تکبیرات تشریق کو اس ذی الحجہ کے مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ تو تھی نفلی عبادت، اللہ نے اس کو صرف نفل کی حد تک نہیں رکھا بلکہ نفل سے وجوب کا درجہ قرار دے دیا۔ چنانچہ جہاں کہیں مسلمان ہیں، دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، ان سب کو حکم ہو گیا کہ 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کل کا دن ہے ہمارے پاکستان کے اندر، کل کی فجر سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرنا ہے۔ اور اس وقت پر جس طریقے سے فرشتوں نے تکبیر کہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں تکبیر کہی اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کے جواب میں تکبیر کہی، تم نے بھی ہر فرض نماز کا سلام پھیر کر میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل کو یاد کرنا ہے۔ انداز صرف یہ کہ دل میں یاد کرنا ہے، نہیں، بآواز بلند کہنا ہے، اور پوری مسجد کے اندر آواز گونج جانی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر انہی راتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا عام دنوں کے مقابلے میں نے ان 10 دنوں کی فضیلت بڑھا دی، ان 10 دنوں کے اندر عبادت کے ریٹ بڑھا دیے، ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کے ریٹ بڑھا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص بھی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرے گا، ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں ثواب عبادت کرنے کے برابر ہے۔
پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص بھی عشرہ ذی الحجہ کے اندر ان 10 دن کے اندر جو ابتدائی 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں روزہ رکھے گا، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر عشرہ ذی الحجہ کا جو آخری دن ہے 9 ذی الحجہ، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی جو کل آنے والا دن ہے ہمارے پاکستان کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا جو شخص بھی روزہ رکھے گا، مجھے اللہ رب العزت سے قوی امید ہے اللہ رب العزت اس شخص کے 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ آنے والے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیوں کیا؟ میرے ابراہیم کی یاد ہے، یہ میرے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے۔ اس مشابہت پہ اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ انعامات ارشاد فرما دیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن اللہ رب العزت جتنے زیادہ افراد کو جہنم سے بری فرماتے ہیں اتنا پورا سال میں کسی اور دن بری نہیں فرماتے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے اندر دن ہے۔ تم نے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کے یاد کرنے والے افراد کے اوپر یہ ریٹ لگا دیا۔ تیسرا انعام، پہلا انعام اللہ نے روحانی پیشوا بنا دیا، دوسرا انعام ان راتوں کے اندر ان دنوں کی قیمت بڑھا دی، اور تیسرا انعام اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کی دوستی کے اندر کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرے ابراہیم نے تو وفا کی انتہا کر دی، اپنے عشق کی انتہا کر کے دکھا دی۔ معزز سامعین، یہ ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ اور یہ سارا قربانی کا فلسفہ ہو گیا، یہ قربانی کی عبادت ہو گئی، یہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادتیں ہو گئی، یہ سب کے سب ایک پیغام دے رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس پیغام کو تو بھول جائیں، ہمیں قربانی یاد رہ جائے، ہمیں روزہ رکھنا یاد رہ جائے، ہمیں دعا کرنا یاد رہ جائے، عبادت کرنا یاد رہ جائے، لیکن جو اصل روح تھی اس کی وہ نہ یاد رہے۔ علامہ اقبال نے کہا رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہنوں میں بھی صرف فلسفہ قربانی رہ جائے۔ یاد رکھیے گا اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایک بہت اہم سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی کو اللہ نے 2 لفظوں میں سمجھا دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی اللہ رب العزت نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، میرے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا لے، ابراہیم علیہ السلام نے بلا چوں چرا کے اس وقت پہ فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جہاں کہیں اللہ کا حکم آ جائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا۔ ہر جگہ پہ یہ بات دیکھی کہ ابراہیم اے اللہ آپ کا حکم کیا ہے۔ انسانیت سے بھی یہی تقاضا ہو رہا ہے کہ دیکھو جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، جب تم اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کے سلام پھیر کے زور سے تکبیرات بلند آواز سے کہہ رہے ہو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے فوراً لبیک کہا تھا۔ دنیا کے اندر جب کبھی بھی اللہ کا حکم میرے سامنے آئے گا اس حکم کے آگے میں نے اپنے سر کو جھکا لینا ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے اندر گم کر دینا یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر ان دنوں کے اندر اس بات کا اظہار کریں، تکبیرات تشریق کا کثرت کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات تشریق کو پڑھیں، اور اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کریں بار بار کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، ہمارے لیے بھی کرنے کا کام یہی ہے۔ پھر دوسری عبادت دعائیں مانگیں کثرت سے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ روزہ رکھیں، عشرہ ذی الحجہ کے اندر سارے ہی ایام کے اندر روزے رکھنے چاہیے، بالخصوص عرفات کے دن کا، یوم عرفہ کا روزہ، کل جو دن ہے اس کا روزہ رکھیں۔ ان عبادات کو ہم اپنائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم حقیقی معنوں میں اس کے ذریعے سے سبق حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
دعائے صحت کی درخواست کی ہے خواجہ صاحب کی اہلیہ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے، ایوب صاحب کی اہلیہ، ابو المدثر صاحب کی والدہ محترمہ، حافظ صادق صاحب، وقاص صاحب، طہا خان صاحب، ابو بکر صاحب کی والدہ، نیاز محمد صاحب کی بیٹی اور ایک خاتون، عرفان صاحب، مقبول حسین صاحب، جاوید صاحب، میمہ کی والدہ، اقبال حسین صاحب کی بیٹی، نور الحق صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرمائے۔ دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے ہمارے اس مسجد کے قریبی مدرسہ تعلیم القرآن کے معلم اور ہماری اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب حافظ قاری عبد الرحمن صاحب کی اہلیہ کا گزشتہ روز انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ غلام ولی صاحب کی اہلیہ، سلیم صاحب کی والدہ محترمہ اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ جن حضرات کا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل بروز ہفتہ سحری کا آخری وقت 4:20 ہے۔ 4:20 پہ سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اگر روزہ رکھنا ہو تو اس سے پہلے سحری کر لی جائے۔ ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز عید کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز عید کی نماز ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
حضرات سے توجہ کی درخواست کی جاتی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا دارالعلوم جامعہ اسلامیہ امداد العلوم یہ قائم ہے، اور 2 موقع ایسے ہوتے ہیں ان کے اخراجات تو ہر ماہ لاکھوں کے اندر ہوتے ہیں، جس کی تفصیل ہم مدرسے کے آفس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس 2 مواقع ایسے ہوتے ہیں جب ہم ان کی خصوصی توجہ کرتے ہیں۔ ایک رمضان المبارک میں زکوٰۃ وغیرہ کے لیے اپیل کی جاتی ہے اور دیگر اس کے لیے، اور ایک موقع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قرباں کے موقع پر قربانی کے کھالوں کے لیے۔ حالانکہ آج کل جو قربانی کے کھالے ہیں ان کا جو ریٹ ہے آپ کے سامنے ہے، کہاں 12، 15، 16، 18، 2000 تک ریٹ ہوا کرتے تھے، کہاں بمشکل 200-300 روپے ریٹ ہے۔ اس کے باوجود آپ تمام حضرات سے انتہائی خصوصی درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی قربانی کے جانوروں کے کھانے براہ کرم جامعہ امدادیہ کو جو ہے دی جائے، تو ان کے کارکنان جو ہے وہ بھی موجود ہوں گے، آپ ٹیلی فون کریں گے انشاءاللہ وہ آ کر لے جائیں گے۔ بہتر تو یہ کہ ہم خود پہنچا دیں، لیکن اگر مشکل ہو تو ٹیلی فون کر کے ان کو بلا لیں، ٹیلی فون نمبر جو ہے تحریر ہے، انشاءاللہ وہ آ کر لے جائیں گے۔ امید ہے کہ تمام حضرات آپ خود بھی اور انشاءاللہ دیگر افراد کو بھی اس طرف توجہ دلائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياء أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.
وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجیے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجیے، صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنها كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب خطيئة نعم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين इलाह आलमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका नसीब फरमाया ये माह ज़िलहज्जा का ये अशरा अता फरमाया ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क़ुर्ब हासिल कर सकें। इलाह आलमीन आपकी तरफ से तो इनामात की बारिश है या अल्लाह हमारी तरफ से या अल्लाह कोताहियाँ हैं
یا اللہ اس عشرہ ذی الحجہ کی جو قدردانی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ آئندہ کے لیے یا اللہ عام حالات میں بھی اور خاص دنوں میں خاص حالات میں یا اللہ جو خاص دن ہیں ان کی قدردانی کی توفیق ہمیں نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں آپ کے جن نیک بندوں نے جو عبادتیں کی اور جو کر رہے ہیں اور جو آئندہ کریں گے یا اللہ ان سب کی عبادات کو قبول فرما لیجئے یا اللہ حجاج کرام یا اللہ ان کے حج کو یا اللہ قبول فرما لیجئے یا اللہ اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجئے یا اللہ اس کی برکات سے ہمیں بھی مستفید فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے جملہ مسائل حل فرمائیے، انفرادی، اجتماعی، نجی، خانگی، عائلی، قومی زندگی کے یا اللہ ہمارے اپنے مسائل، الہ العالمین ہماری اس مسجد کے مسائل، یا اللہ ہمارے اس مدرسے کے مسائل، یا اللہ تمام مکاتب، مدارس، مساجد، مراکز دینیہ کے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل غیب سے حل فرما دیجئے الہ العالمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے۔ مختلف حضرات کی طرف سے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے درخواست کی ان کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مدرسہ تعلیم القرآن رویداد نگر کے قاری صاحب محترم جناب قاری عبدالرحمن صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ عاجز ہیں، لاچار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن یا اللہ بندے تو آپ کے ہی ہیں، یا اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں، یا اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ اس نسبت سے ہماری حالت زار پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم و کرم کی بھیک مانگنے کے لیے ہم آئے ہیں، یا اللہ بھکاری بن کے آئے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، یا اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے گا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ان عبادات کو، اس وقت کی حاضری کو، یا اللہ میں ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔